میرے عزیز دوستو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی مت کرو، عہد کو پورا کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی سے وعدہ خلافی مت کرو۔ اب اس واقعے کو دھیان سے سننا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل اور اس کے لشکر سے ہوئی۔ ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ ابو جہل کہاں جا رہا تھا؟ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم وہاں جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو گے۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت ہے، ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ابو جہل نے کہا اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جا کر صرف ملاقات کرو گے، جنگ میں حصہ نہیں لو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ابو جہل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب مدینہ پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ بدر کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے، لہذا ان کی راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اب اندازہ لگائے یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، حق و باطل کی پہلی جنگ، جسے قرآن نے کیا کہا، یوم الفرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگ۔ جو شخص اس جنگ میں شامل ہوگا وہ بدری کہلاتا ہے، اور بدری صحابہ کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ بہرحال جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ اس طرح راستے میں ہمیں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا، اور ہم نے یہ وعدہ کر کے بمشکل اپنی جان چھڑائی کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اس جنگ میں حصہ لیں۔ اور جہاں تک اس وعدے کی بات ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوار رکھ دی تھی، اس لیے ہم نے وعدہ لے لیا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ آپ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اس جنگ میں حصہ لیں اور فضیلت و سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تم وعدہ کر کے آئے ہو، زبان دے کر آئے ہو، اور اسی شرط پہ تمہیں رہا کیا گیا کہ تم وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، جنگ میں حصہ نہیں لو گے، اس لیے ہم تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے، وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے کا کتنا پاس رکھتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو ہزاروں تعویلیں، مثلاً تعویلیں کر لیتا کہ ان کے ساتھ تو یوں ہی وعدہ کیا تھا، سچے دل سے نہیں تھا، انہوں نے ہم سے زبردستی وعدہ لیا، ہم نے وعدہ کر لیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم جنگ میں حصہ لو، یہ اس کا نام ہے اسلام۔ اتنی مقدس جنگ تھی، لیکن جو زبان دے کر آئے ہیں، جو وعدہ کر کر آئے ہیں، اس وعدے کو اللہ کے نبی نے کہا پورا کرے۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو۔